اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی جو ہماری مہمان ہیں وہ طوفہ کلیم ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں۔ یہ آج انفارمیشن لے کر آپ لوگوں کے لیے لائی ہیں، تو ہم ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ طوبہ صاحبہ، ہم آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر، ٹی وی آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میری طرف سے سب کو سننے والوں کو میرا سلام۔ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا، اور ایک اہم پیغام میں آپ سب کے لیے لائی ہوں۔ یہ پیغام ہے ڈنمارک کے جو کینسر سوسائٹی ہے ان سے میرا رابطہ ہوا، تو کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، پاکستان سے آئی ہوں، اور ابھی ریسنٹلی مجھے آئے ہوئے یہاں کچھ عرصہ ہوا ہے، تو ان کا ایک پیغام یہ ہے کہ جو آنتوں کا کینسر ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ یہ ایک انتہائی جان لیوا کینسر ہے، اور جب زیادہ تر اس کی تشخیص ہوتی ہے تب تک جو ہے اس کا علاج کی جو کوشش ہے وہ ناکام ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایسا کینسر ہے جس کی تشخیص ہی آخری مراحل میں ہوتی ہے، جب علاج کی گنجائش نہیں باقی بچتی۔ تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ سب ڈنمارک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہیں، تو اب ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ بیماریوں سے پہلے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے شہریوں کو ایسی سہولیات مہیا کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے جو ہے تشخیص کی جا سکے ایسی جان لیوا بیماریوں کی۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے اسکریننگ کا اہتمام کیا ہوا ہے، جو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس کے تھرو وہ یہ جو آنتوں کا کینسر ہے اس کی وقت سے پہلے تشخیص کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسکریننگ کا پیغام اور جو ان کا پروسیس ہے یہ سارا مفت ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ڈنمارک میں تو سارا ہی جو میڈیکل ہے وہ علاج ہے، سارا کچھ وہ مفت ہے حکومت کی طرف سے۔ تو اسی طرح یہ اسکریننگ کا ایک پروسیس ہے جو انہوں نے عام کیا ہوا ہے، اور یہ اسکریننگ ہے اسپیشلی 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے۔ تو اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے تو آپ سب نے اس کی اسکریننگ میں حصہ لینا ہے، اور اگر آپ کی عمر 50 سال سے کم ہے تو آپ نے میرا پیغام جو ہے وہ اپنے بزرگوں کو، اپنے گھر میں باقی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ ہے، اگر ابھی آپ کچھ بولنا چاہیں۔ جی تو جی بہن، یہ آپ نے بتایا کہ یہ علاج جو ہے مفت ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے اپنے جو ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرنا ہے یا خود رابطہ قائم کرنا ہے؟ ہاں جی، یہ دراصل یہ تو علاج نہیں ہے، یہ ہے تشخیص کا ایک عمل۔ جیسے ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی بھی ہم انویسٹیگیشن کرواتے ہیں، ٹیسٹ ہے یہ ایک، اور اسکریننگ ٹیسٹ کا مراد یہ ہے کہ بیماری کے ہونے سے پہلے بیماری کے آثار یا بیماری کی پہلی سٹیجز میں اس کو جان لیا جائے۔ تو یہ جو اسکریننگ کا پروسیس ہے یہ حکومت نے شروع کیا ہوا ہے، اور جس کی عمر جو ہے 50 سال سے زیادہ ہوتی ہے لوگوں کی، مرد ہیں خواتین ہیں، تو ان کے گھر میں ایک لیٹر پہنچایا جاتا ہے، اور وہ لیٹر خوش قسمتی سے جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کے لیے اردو میں ہوتا ہے زیادہ تر، اور اگر نہ بھی اردو میں تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ لیٹر ہمیں آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ تو اول تو میرا یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ لیٹر یہ اسکریننگ کے لیے ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس میں ایک کٹ ہوگی جس میں اپنا سٹول کا کلچر یعنی پخانے کا کلچر جو ہے اس کے ٹیسٹ کے لیے بھیجنا ہے۔ وہ کیسے کہ سٹول کا سیمپل آپ نے بھیجنا ہے، اس میں سارا پروسیس پکچرز کے تھرو جو ہے نا ایکسپلین کیا ہوگا۔ آپ نے اس پروسیس کو فالو کر کے اپنے سٹول کا سیمپل بھیجنا ہے، اور پوسٹ کے تھرو پیکٹ بھی اس میں ہوگا، وہ کٹ بھی ہوگی سیمپلنگ کے لیے، اور پارسل والا جو انویلپ ہے وہ بھی ہوگا۔ تو آپ نے وہ سیمپل لے کر ان کو بھیج دینا، بس اتنا سا کام ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی اویئرنیس پھیلانی ہے اس بارے میں، کیونکہ جو خود یہ لوگ ہیں یہ تو بہت ایکٹیولی اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اور اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ بیماریاں ان کو نہ افیکٹ کریں، اور اس سے پہلے ہی یہ بیماریوں سے بچنے کی
کوشش کرتے ہیں، مگر مجھے رابطہ کرنے کا ان کا مقصد یہی تھا کہ آپ کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے بزرگ افراد جو ہے نا وہ اس میں حصہ نہیں لے رہے، تو آپ ذرا ہمارا پیغام پہنچائیں اور تھوڑا اس بات کی اویئرنیس پھیلائیں کہ یہ اسکریننگ میں پارٹیسپیٹ کرنے سے کوئی آپ کا نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے۔ تو یہ ہے اس کا پروسیس، یعنی آپ کے گھر لیٹر آئے گا کمیون کی طرف سے اگر آپ کی عمر جب 50 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، تو یا پھر ہو سکتا ہے کہ پہلے سے جو 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد ہیں ان کو لیٹر آتا ہو، ہر سال آتا ہو اور وہ اگنور کر دیتے ہوں، تو اب اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا اور اس کو فالو کرنا ہے اور سیمپل بھیجنا اس کی جو ڈیٹ ہوتی ہے بعض دفعہ لوگوں کے پاس آتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں، ان سے آف دی ریکارڈ بھی بات ہوتی ہے، ہے۔ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، وہ پھینک دیتے ہیں نا، تو یہ کتنا عرصہ اس کی میعاد ہوتی ہے جو لیٹر آتا ہے؟ لیٹر تو کٹ ہے، وہ تو ایکسپائری آپ دیکھیں اس میں ایک جب کوئی بھی پروسیس کی ٹیسٹ کی جو کٹ ہوتی ہے اس کے تو 3-4 سال اس کی ایکسپائری ہوتی ہے، بس کٹ کی اگر ایکسپائری اکثر اسی پہ ہی ہونی چاہیے، اس پہ لکھی ہوتی ہے، بس کٹ اگر ایکسپائر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جب مرضی بھیج دیں۔ آپ نے تو لیٹر اپنا حکومت کے ادارے کو بھیجنا ہے، وہ جب بھی وصول کریں گے ان کا وہ ٹیسٹ کر لیں گے، اس پہ مسئلہ نہیں ہے پیٹ کا۔ بہن، جو ہماری خواتین بچیاں یا بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اکثر جو ہے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتی، تو جب آپ جیسے لوگ پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر جو خواتین خود بولیں گی تو وہ راغب ہو جائیں گی، آپ کی بات سننے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گی، آپ بالکل۔ بیماریوں تک بتایا کریں، یا کینسر کے بارے میں بھی آپ بتا رہی تھی، اور ہوں بھی ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، بچوں کے معاملات ہوتے ہیں، بڑوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو ہم آپ کو ٹائم آفر کرتے ہیں، آپ اگر اس پہ آپ اپنے ہمارے ناظرین کے ساتھ بات کرنا چاہیں، سامعین کی بات کرنا چاہیں، تو آپ جیسے اپنا ایزی سمجھیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ جی ضرور، بہت شکریہ۔ ایسا ہی ہے جب ایک عورت ایک پیغام سنتی ہے ایک عورت کے تھرو تو اس کے تھوڑا بات کا زیادہ اثر ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو بس ابھی تو آج کا تو یہی اہم پیغام ہے کہ آپ نے اس جو مہلک بیماری ہے، کیونکہ یہ جان لیوا بیماری ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ نے اس کا ٹیسٹ وقت سے پہلے اس کو پکڑنا ہے، اور تاکہ علاج وقت سے پہلے ہو سکے۔ جب یہ علامات اپنی پیدا کرتی ہے تو اس وقت تک اس کا علاج ممکن نہیں رہتا، پھر یہ جان لیوا ہو جاتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں اگر آپ کہیں تو ٹائم ہے تو کچھ میں جو ہے 7 نشانیاں ایسی بتا دوں جو بہت اہم ہیں کینسر کی۔ کوئی بھی اگر جسم میں آپ کو کہیں کا بھی کوئی کینسر ہے تو کچھ 7 ایسی نشانیاں ہیں جو سیریس ہیں، اور اگر وہ کسی انسان میں ان میں سے کوئی ایک بھی پائی جاتی ہے تو اسے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اس کو سیریس لینا چاہیے، اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، اس میں جو آنتوں کے حوالے سے ہے کہ وہ تو اسکریننگ تو ہم کریں گے، ایک اے سمٹومیٹک جو پیشنٹ ہے جس میں کوئی علامت نہیں ہے اس کے ہم اسکریننگ سے پتہ کر سکتے ہیں، یا پھر اگر کسی کا جو سٹول کا پیٹرن ہے، یعنی جیسے وہ ڈیلی سٹول کرتا ہے صبح دن میں 1 بار یا 2 بار، اگر اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، ایک زیادہ تبدیلی کہ اچانک سے کسی کو موشن لگتے ہیں اور کافی عرصے سے رہتے ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر کو اپنا رابطہ کرنا ہے۔ اسی طرح ایک علامت ہے نگلنے میں دشواری، اگر آپ کو ہو رہی ہے، نگلنے میں مسلسل طور پر جو ہے جاری یا بڑھتی ہوئی دشواری، خوراک کی جو ہے نالی، معدے یا آپ کے آنتوں کے کینسر کی نشانی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی بات اس میں نوٹ کرنے والی ہے کہ جو نگلنے کی دشواری ہے وہ بعض اوقات انفیکشن سے بھی ہوتی ہے، اور لیکن ان گلے کے انفیکشن میں آپ کو اکثر بچوں کو بھی نگلنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن وہ نگلنے کی دشواری وقتی ہوگی۔ جو کینسر کی علامت ہوگی نگلنے کی دشواری، وہ ایک لانگ ٹرم ہوگی، یعنی لمبے عرصے سے رہے گی، اور اگر کسی کو لمبے عرصے سے نگلنے میں دشواری ہو رہی ہے تو اسے لازمی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ پخانے کا یعنی تبدیل شدہ انداز ہے، اس میں اگر کسی کو موشن اچانک لمبے عرصے تک رہ رہے ہیں یا پھر لمبے عرصے تک قبض رہ رہی ہے
تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اور جی اگلی ایک جی ڈاکٹر صاحب بات کریں آپ۔ جی اگلی ایک نشانیاں ناقابل یعنی کسی وجہ کے بغیر جو ہے نا خون نکلنا کہیں سے بھی، چاہے وہ آپ کے سٹول والی جگہ سے ہے یا پیشاب میں، چھوٹے پیشاب میں، بڑے پیشاب میں، کہیں سے بھی بغیر کسی وجہ سے خون نکلنا، یہ خطرناک بیماری علامت ہو سکتی ہے کسی کینسر کی۔ ایک اور اگلی نشانی ہے کہ کھانسی یا گلے کا بیٹھنا، جیسے ہم نے بات کی کہ گلے میں نگلنے میں مشکل ہو سکتی ہے، اسی طرح اگر آپ کو کھانسی ہے تو اور وہ لمبے عرصے سے ہے تو آپ نے لازمی ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے۔ عام طور پر نزلہ زکام میں، انفیکشن میں کھانسی لمبے عرصے تک رہ سکتی ہے، 3 ہفتے 4 ہفتے، لیکن اس سے زیادہ اگر کچھ لوگ ہیں جن کو مہینوں تک کھانسی رہ رہی ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنی کھانسی کی تشخیص کروائیں کہ وجہ کیا ہے۔ اگلی جو ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ گٹھلیاں جسے ہم کہتے ہیں گلٹیاں بن جانا، جو جسم میں کہیں پر گلٹیاں بن جاتی ہیں۔ ایک گلٹی کا بننا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات بچوں میں کانوں کے پیچھے گلٹیاں ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ گلے میں بچوں کا انفیکشن اکثر رہتے ہیں، لیکن اگر بڑے لوگوں میں اچانک سے گلٹی رہ رہی ہے کہیں پر، مثال کے طور پہ گلے میں، بغلوں میں یا ٹانگوں کے شروع کے حصے میں، جو ٹانگوں کے جوائنٹس ہیں اوپر والے پیٹ کے ساتھ جہاں سے ٹانگیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اس حصے میں اگر کسی کو کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے تو وہ خطرناک ہو سکتی ہے، بہتر ہے کہ وہ ڈاکٹر کو رجوع کریں۔ اسی طرح آگے ایک نشانی ہے کہ تبدیل شدہ پیدائشی نشانات، یعنی کہ آپ پیدائشی نشانات ہر ایک کے ہوتے ہیں، کوئی تیل ہو سکتا ہے، کوئی مارکس ہو سکتے ہیں بلیک کلر کے باڈی پر، وہ نارمل ہے، لیکن اگر اچانک سے آپ کو لگتا ہے کہ اس نشانی جو آپ کا پیدائشی نشان ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے یا اس میں ابھار آ گیا ہے یا وہ سائز میں بڑا ہو گیا اچانک سے، تو خطرناک ہو سکتا ہے، اسکن کا کینسر ہو سکتا ہے وہ، تو آپ نے اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اسی طرح جو آخری ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ وزن میں اگر آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے اچانک سے تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ساری 7 نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ایک جنرل کسی بھی کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں، اور ان کا جو ایک پوائنٹ آپ نوٹ کرنا ہے کہ یہ لمبے عرصے تک رہ رہی ہیں، کہ اگر کسی کو اب کوئی بیمار ہوتا ہے، اگر وقتی طور پہ انفیکشن ہوتا ہے، کوئی ٹائیفائڈ وغیرہ لمبا انفیکشن ہو گیا، تو ایک ویلڈ وجہ ہے کہ آپ کا وزن گر جاتا ہے یا کوئی تھکاوٹ رہتی ہے تو ایک وجہ ہوتی ہے، کوئی سٹریس ہے، لیکن اگر اچانک سے کسی کا وزن بہت زیادہ 4-5 کلو 10 کلو کم ہو رہا ہے تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے، پھر آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اس کے لیے۔ تو یہ 7 نشانیاں ہیں جو جسم میں کہیں بھی کوئی بھی کینسر ہو اس کی طرف نشاندہی کرتی ہیں، اور اگر یہ آپ نوٹ کریں اپنے جسم میں یا اپنے آس پاس قریبی اپنے پیاروں میں تو بہتر ہے کہ ان کو آپ مشورہ دیں کہ ڈاکٹر کے پاس ایک وزٹ کر لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا۔ انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں تکلیف دیں گے اور امید ہے کہ آپ اگلے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گی۔ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت شکریہ جی، مجھے خوشی ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہے جس سے ہم لوگوں تک ایک عام کر سکیں اپنا پیغام، جو کہ خاص پیغام ہوتے ہیں صحت سے متعلق جو بھی پیغام ہے، اور ان کو عام کر سکیں ہم کسی بھی طرح۔ آپ کا شکریہ، آپ نے یہ موقع دیا اس پیغام کو عام کرنے کا۔ ناظرین یہ تھی ڈاکٹر عطوفہ جو آج پہلا پروگرام لے کر آئی تھیں، کینسر کے حوالے سے انہوں نے انفارمیشن دی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو ڈیٹ بتا دیں گے، دن بتا دیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جی انشاءاللہ، تھینک یو۔